7ویں پیشن گوئی حاجیوں کے درمیان میں خون ریزی کے سلسلے میں ہے۔ چنانچہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ایک روایت مروی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حج کا زمانہ ہوگا اور عازمین حج مینا کے اندر رکے ہوئے ہوں گے، اور اچانک کوئی ایسا سبب پیش آئے گا کہ ان کے اندر جنگ چھڑ جائے گی اور قبائل بھڑک اٹھیں گے، اور پھر ان کے درمیان میں اتنی سخت جنگ ہوگی اور اتنی زیادہ خون ریزی ہوگی کہ جمرہ عقبہ خون سے تر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اہل مکہ حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ 8ویں اور آخری پیشن گوئی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بیان فرمائی ہے، وہ والی حجاز کی وفات کے سلسلے میں ہے۔ حجاز مقدس جس کا اصلی نام ہے جزیرۃ العرب، جس کو اس وقت سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، یہ آل سعود نے نام رکھا ہے، ورنہ اصلی اس کا نام جو نبوی نام ہے وہ تو جزیرۃ العرب، تو ابھی سعودی عربیہ آل سعود کے آنے کے بعد سے نام بنا ہے۔ تو بہرحال وہاں کا جو بادشاہ ہوگا اس کی وفات ہوگی، اور پھر اس کے بعد نئے خلیفہ کے سلسلے میں اختلاف ہوگا، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون اختلاف عند موت خلیفہ، بادشاہ اور خلیفہ کے موت کے بعد اختلاف پیدا ہوگا، فیخرج رجل من المدینہ حاربا الی مکہ، جب مدینہ منورہ کے اندر اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو اس وقت مدینہ منورہ سے ایک شخص جو مہدی ہیں وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ چلے جائیں گے، اور جب وہاں کچھ لوگ ہوں گے فیأتیہ ناس من اہل مکہ، وہاں مکہ کے اندر جو کچھ لوگ ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں گے، اور پھر ان کو پہچاننے کے بعد ان کو اپنی قیام گاہ سے باہر لائیں گے زبردستی، وہ لوگ وہو کارہ، حدیث کے اندر الفاظ ہے وہو کارہ، کہ وہ منع کریں گے، وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن پھر بھی لوگ ان کو چونکہ پہچان گئے ہیں کہ یہی مہدی ہے، زبردستی ان کو اپنی قیام گاہ سے نکالیں گے، اور پھر وہاں سے ان کو لائیں گے مقام ابراہیم کے پاس، اور وہاں ان کے ساتھ بیعت کریں گے، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ تو یہ کل ملا کر 8 پیشین گوئیاں ہوئی۔ ویسے تو کئی لوگوں نے بے سر و پا کئی ایسی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں جس کا ہم بالکل یا تو انکار نہیں کر سکتے ہیں، ہو بھی سکتی ہے ایسے واقعات ہوں، لیکن یہ جو 8 ہم نے واقعات آپ کو پیشین گوئیاں 8 بیان کی، وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ 8 واقعات ہونے والے ہیں۔ تو جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو دین کے اوپر اتنا زوال آئے گا، معاشی بہت زیادہ پستی ہوگی مسلمانوں کی، اور دین بھی بالکل ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، اہمیت ہی دین کی ختم ہو جائے گی، جو آج کل ہو چکا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مصر و عراق اور شام کے اوپر ناکہ بندی کی جائے گی، پھر سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے نکلے گا جس کو حاصل کرنے کے اندر اختلاف ہوگا اور بہت بڑی جنگ ہوگی، اجمی اس کے اوپر، عربی تو ہار جائیں گے، اجمی اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، تو یہ سارے، اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں اور عیسائیوں کا اتفاق تھوڑی دیر کے لیے صلح، پھر اس کے بعد ان کی غداری، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، اختلاف ہوگا، سفیانی آئے گا اور سفیانی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا، اور پھر اوپر سے پورے دنیا کے عیسائی لوگ 80 جندوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پھر جنگ کریں گے۔ تو اتنی زیادہ جنگ اور اتنی زیادہ پریشانی مسلمانوں کے اوپر آئے گی کہ بس یوں سمجھ لو کہ پورا اسلام سکڑ کر پھر جزیرۃ العرب کی طرف چلا جائے گا، مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، کہ اسلام کی ابتدا اور اشاعت یہیں سے ہوئی تھی، پھر واپس اسی کی طرف آ جائے گا، اور پھر وہاں سے حضرت مہدی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طاقت اور ایسی فراست عطا فرمائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھر سے دوبارہ بول بالا شروع ہو جائے گا، اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جیسی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی ہوگی، یعنی پوری دنیا کو عدل و انصاف کے بھرنے کے ساتھ ساتھ مال و دولت سے بھی بھر دیں گے۔ تو ایسا ہونے والا ہے۔ اب یہ حضرت مہدی کون ہے، کس خاندان سے ہے، ان کا نام حلیہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے مجلس کے اندر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع حاصل کرنے کی اور علم کے پیچھے ہمیں اپنا تن من دھن لگانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔